میرے نبی نے حضرت علی کو بلایا اور کہا یہ جھنڈا ہے جس کو اسلام کا جھنڈا کہا جاتا ہے، بدر کا جھنڈا کہا جاتا ہے، سفید دھاریاں اس میں ہیں، وہ جھنڈا کس کا تھا؟ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا دوپٹہ مبارک تھا۔ آپ نے فرمایا آج عائشہ کے دوپٹے کو اس سوٹی کے ساتھ لگاؤ اور اس جھنڈے کو لہراؤ اور دنیا کو بتانا کہ عائشہ بڑی پاک دامن عورت ہے جس کے فیصلے آسمان پر ہوئے، نکاح کے فیصلے رب نے کیے۔ تصویریں اللہ نے حضور کی خدمت میں بھیجی، چھوٹی تھی، تمام بیویوں سے چھوٹی تھی، 6 سال کی عمر میں نکاح، 9 سال کی عمر میں رخصتی، 9 سال نبی کے ساتھ رہی، سب سے بڑی قرآن کی حافظہ، سب سے بڑی قرآن کی قاریہ، سب سے بڑی قرآن کی مفسرہ، 2210 حدیثیں جس کو یاد ہیں ان کا نام سیدہ عائشہ ہے۔ 4000 صحابہ جن کے شاگرد ہیں ان کا نام سیدہ عائشہ ہے۔ رسول پاک کی وفات کے وقت جن کی گود تھی اما عائشہ ہیں، جن کی مسواک تھی اما عائشہ ہیں، جن کا سینہ تھا اما عائشہ ہیں، جن کا حجرہ تھا اما عائشہ ہیں۔ وفات نبوی ہو گئی، لوگوں نے کہا اللہ کے نبی کو کس جگہ دفن کیا جائے، کسی نے کہا فلاں جگہ پہ، کسی نے کہا فلاں جگہ پہ۔ حضرت ابو بکر صدیق نے کہا میں نے اپنے نبی سے سنا ہے کہ نبی جس جگہ انتقال کرتا ہے اللہ اس کو اسی جگہ وفات دیتے ہیں اور اسی جگہ پہ اس کا انتقال ہوتا ہے تاکہ نبی کو دائیں بائیں لے جانے کا مسئلہ بھی نہ ہو اور کوئی سفر کی مشکل بھی نہ ہو۔ اللہ کے نبی کے اس فیصلے کے بعد حضرت عائشہ کے حجرہ میں رسول پاک کو دفن بھی کیا گیا ہے اور آج وہ جنت البقیع قبرستان کے ساتھ مسجد نبی میں ریاض الجنہ کا ٹکڑا شمار کیا جاتا ہے۔ اما عائشہ وہ ہیں جنہوں نے اسلام کی خوبصورت تعبیر اور تفسیر پیش کی ہے اور میرے نبی کے جانے کے بعد 48 سال آپ زندہ رہی ہیں اور آپ نے اپنے جسم پر، نام پر، کام پر، گھر پر، خاندان پر کوئی تانا نہیں آنے دیا۔ اکثر جاہل لوگ یہ سوال کرتے ہیں حضرت عائشہ رسول پاک کو سب سے زیادہ پیاری کیوں تھی، سب سے زیادہ محبت کیوں تھی؟ یاد رکھیے آپ کے 11 شاگرد ہوں، آپ کی کلاس ہو، آپ ان کو پڑھاتے ہوں، ایک سب سے چھوٹا بچہ آپ کا شاگرد بن کر آئے مگر اس کا ذہن سب سے زیادہ ہو، علم سب سے زیادہ ہو، حلم سب سے زیادہ ہو، تو آپ کی یونیورسٹی کا پروفیسر کہتا ہے کہ جو کچھ بھی ہے مگر یہ جو چھوٹا بچہ ہے نا اس کا ذہن بھی کمال کا ہے، عزت بھی کمال کی ہے، عفت بھی کمال کی ہے، نام بھی کمال کا ہے۔ میرے نبی کی 11 بیویاں ہیں، سب سے چھوٹی اما عائشہ ہے، سب سے چھوٹی اما عائشہ ہے مگر سب سے بڑا ذہن حضرت عائشہ کا ہے۔ اور آج لوگ کہتے ہیں وہ بچیوں کو دین کیا پڑھانا ہے، بچیوں کو قرآن کیا پڑھانا ہے، بچیوں کو عالمہ کیا بنانا ہے۔ ساری دنیا کی جنت حضرت عائشہ کے قدموں کے نیچے ہے، سارے اہل ایمان کی جنت حضرت عائشہ کے قدموں کے نیچے ہے۔ ساری دنیا حضرت عائشہ کے ایمان کے مطابق ایمان پہ چلتی ہے تب جا کے اس کا ایمان کامل ہوتا ہے۔ یہی حضرت عائشہ ہیں جنہوں نے پاکی ناپاکی کے مسئلے عورت کو بتائے۔ بچہ پیدا ہونے کے بعد 40 دن عورت ناپاک رہتی ہے، مسئلے آپ کو بتائے۔ اگر گندگی کی حالت میں بیوی کے ساتھ کبھی تمہاری ملاقات ہو جائے اس پر جرمانہ بھی دینا پڑتا ہے اور وہ ہے 1 دینار جو کہ آج کل 600 روپیہ ہے تقریباً۔ یہ مسئلہ بتانے والے بھی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ دودھ پینے کی رضاعت کی جو مدتیں حدیث میں آئی ہیں نا بچے کی، یہ مسئلہ بتانے والے بھی کون ہیں؟ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اس قسم کی سینکڑوں حدیثیں ہیں جو اما عائشہ تھی اور آپ کو بتائی۔ ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں اللہ کی قسم نبی کی وفات کے بعد جب ہمیں دین کا مسئلہ پیش آتا ہم اپنی ماں کے دروازے کو کھٹکاتے۔ لوگ تو ماں سے روٹی مانگتے ہیں، پراٹھے مانگتے ہیں، چائے مانگتے ہیں، ہم اپنی ماں سے دیتے تھے۔ اللہ کی قسم
کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ہم نے اماں جی سے دین کا مسئلہ پوچھا ہو اور اماں جی نے اس مسئلے سے انکار کیا ہو۔ 100% مسئلہ بتانے والی اصحاب رسول کو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ معراج کی بہت سی حدیثیں بیان کرنے والی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ میرے نبی کی وفات کی زندگی کو اکثر بیان کرنے والی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ اگر یہ کہو کہ جو عورت نبی کے نخرے برداشت کر لیتی تھی ان کا نام سیدہ خدیجہ تھا، اور جس عورت کے نخرے میرے نبی برداشت کرتے تھے اس کا نام سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا تھا، جن پر جبرائیل سلام کرتے تھے، جن پر فرشتے سلام کرتے تھے، جن کے پاک بستر پر جبرائیل امین اللہ کا قرآن لے کے اتر آتے تھے، جن پر قرآن کے اندر تہمت لگنے کے بعد 18 آیتیں اللہ نے حضرت عائشہ کی عفت پاک دامنی میں بیان کی ہیں۔ آج اہل تشیع لوگ ہماری اس ماں کا جو حشر کرتے ہیں، ان کی کتابوں پر، ان کی زبانوں پر، ان کی تحریروں پر، ان کے قلم پر، ان کے درس پر، ان کے سکول پر، ان کے کالج پر، ان کی تمام چیزوں پر ہمارے بچوں کو حضرت عائشہ سے دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور یاد رکھو، حضرت علی کا تم نام لیتے ہو، ہم بھی لیتے ہیں، وہ اہل بیت بھی ہیں، میرے نبی علیہ السلام کے داماد بھی ہیں، رسول پاک کے چوتھے نمبر کے خلیفہ بھی ہے۔ جب حضرت عائشہ پہ تہمت لگی تھی تو میرے نبی نے حضرت علی کو بلا کر کہا، علی تم بتاؤ عائشہ کے بارے میں تم کیا کہتے ہو؟ کہا یا رسول اللہ، ایک دن آپ کی جوتی پر ہلکا سا کیچڑ لگ گیا، اللہ نے جبرائیل کو کہا جاؤ نبی سے کہنا کہ یہ جوتی پہن کر مسجد میں نہیں جانا بلکہ اس کو اتار دو۔ یا رسول اللہ، جس نبی کی جوتی پر ہلکا سا کیچڑ ہو اس نبی کو اللہ نے کہا فی الحال آپ مسجد میں نہ جائیے، آپ کے پاؤں پر نجاست اللہ کو پسند نہیں ہے۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اتنی بڑی بیوی اور پیاری چہتی لاڈلی غلط ہو اور وہ نبی کے بستر پہ آ جائے، نبی کے ساتھ بیٹھ جائے؟ حضرت علی کہا کرتے تھے اللہ کی قسم میں نے کبھی گندی مکھی آپ کے جسم پر نہیں دیکھی، تو عائشہ کس طرح غلط ہو سکتی ہے کہ وہ آپ کے ساتھ مس کر جائے اور پاک نہ ہو؟ یہ حضرت علی ہیں، یہ حضرت علی۔ 8 صحابہ پہ بہتان لگاتے ہو، زبانیں گندی، گھر گندے، خاندان گندے۔ عائشہ ہم سب کی ماں ہے، سب کہو الحمدللہ۔ عائشہ کے نام پر جنت ہے، عائشہ کے کام پہ جنت ہے، عائشہ کے تقدس پہ جنت ہے۔ ایسی عائشہ بھی ہے جو اداکار ہے، ایسی عائشہ بھی ہیں جو گلوکار ہیں، ایسی عائشہ بھی ہیں جو ناچ گانا کرتی ہیں، ایسی عائشہ بھی ہیں جو دنیا کے اندر اپنے جسم کی نشو و نما کرتی ہیں، ایسی عائشہ بھی ہے۔ خدا کی قسم حضرت یوسف پر جب تہمت لگ گئی، ایک بچہ اٹھ کر ان کی گواہی دے گیا۔ حضرت عیسیٰ پر جب تہمت لگ گئی، اللہ نے آپ کی زبان سے اپنی والدہ کی صفائی کو بیان کر دیا، لیکن اما عائشہ پر جب تہمت لگی تو نبی کو وحی کے ذریعے یہ نہیں بتایا کہ یہ سچی ہے بس چپ کر جاؤ، نہیں، جبرائیل سے کہا قرآن لے کر جا، 18 آیتیں لے کر جا، نبی کو پڑھ کر سنا، نبی اپنے کاتب کو بلائیں، پھر اس کو قرآن لکھوائیں، اس کو سورۃ نور میں داخل کریں۔ اگر کوئی بندہ دنیا کے اندر یہ کہتا ہے کہ میں فلاں کو مانتا ہوں، فلاں کو نہیں مانتا، فلاں اچھا ہے، فلاں غلط ہے، پھر وہ منکر قرآن ہے۔ اگر وہ قرآن پڑھے، سورۃ نور کی ان آیتوں سے گزرے، اس کو یہ پوچھو کہ یہ کون ہے، یہ کون ہیں جن کی سیرت تم پڑھ رہے ہو؟
آج تم نہیں مانتے، کل اللہ کے نبی پڑھیں گے پھر بھی تم نہیں مانتے، اللہ جنت میں پڑھے گا، اللہ جنت میں پڑھے گا، واقعہ عفق کو پڑھے گا، حضرت عائشہ کی برات کا اعلان اللہ دنیا کو دکھائے گا۔ آج قرآن تمہیں بتا رہا ہے کہ 17 رمضان کو اللہ نے ہمیں بدر عطا کیا، 17 ہی رمضان کو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات اس کائنات سے ہو گئی۔ یہ عظیم عورت، یہ عظیم غزوہ دنیا کو تاریخ اسلام بتا رہا ہے۔